محکمہ موسمیات نے کہا کہ کوئی غیر معمولی برف نہیں پڑی تھی، یہ روٹین کی برف باری تھی جو مری میں ہوئی، لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر کسی نے نہیں دیکھا، چونکہ انسانی جان افسوس کی بات یہ ہے کہ جو ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں، جو غریب کا جن کو بہت درد ہے، ان کے لیے 23 لوگوں کا مر جانا کوئی خاص بڑی بات نہیں ہے، ایک روٹین میٹر ہوگا شاید. اور یہ ان سے پوچھئے جن کے گھر سے 18 جنازے نکلے. میں یقیناً مانیے میں وہ فوٹیج نہیں دیکھ سکی، جہاں پر ایک گھر سے جب 8 جنازے نکل رہے تھے، ایک کے بعد ایک جنازہ، ایک کے بعد ایک جنازہ، اور وہاں کیا عالم تھا اور کیا حالت تھی، وہ فوٹیج نہیں دیکھی گئی. تو اس گھر کے جو لواحقین ہیں ان کے درد کا اندازہ تو جو ہے وہ کیا ہی نہیں جا سکتا. اور پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ ریاست مدینہ کے نام لینے والے جو ہیں، ان میں سے کسی نے کسی ایک کے گھر پر آج تک وزٹ بھی نہیں کیا. کسی ایک کے کیا دے سکتے ہیں؟ 8 لاکھ روپیہ کیا انسانی جان کا مداوع ہے؟ آپ یہ تو کر سکتے تھے کہ آپ اپنی جو آپ کی غفلت ہے، آپ کی نااہلی اور نکمہ پن ہے، اس کی آپ معافی مانگ لیتے جا کے ان سے. آپ ان کے درد میں شریک ہو جاتے. اور یہ ہماری روایت بھی ہے کہ ہم دشمن کے گھر بھی اگر تعزیت کے لیے جانا ہو تو ہم جاتے ہیں. عمران خان کی میں بات نہیں کرتی، ان کے اور مسائل ہیں، لیکن جو ہے وہ تعزیت کے لیے بھی آپ نے وفاقی حکومت سے صوبائی حکومت تک سب کو دیکھا کہ کوئی ایک شخص بھی کسی کے گھر جو ہے وہ تعزیت کے لیے نہیں گیا. اب اس کے بعد ایک اور اہم معاملہ جس کے لیے میں نے آپ کو تکلیف دی ہے. 2 دن پہلے ڈیرہ غازی خان توسہ شریف جو عثمان بزدار صاحب کا آبائی حلقہ ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ 2 دن پہلے ایک خاتون ہیڈ مسٹرس ہیں، کلثوم ہنا ان کا نام ہے، ان کی ایک مبینہ طور پر ایک آڈیو ویڈیو کلپ جو ہے وہ سامنے آیا. اور اس آڈیو ویڈیو کلپ کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ میں آپ کو دکھانے جا رہی ہوں، اور ایک حصہ جس کے اوپر ان خاتون نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر جو ہے وہ مختلف کچھ لوگوں کے نام لیے، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک فرنٹ مین کے طور کے اوپر کام کیا، جس کے اوپر انہوں نے توسہ کے جو ہے وہ لوگوں سے ملازمت کا جھانسا دے کر ان سے پیسے وصول کیے. اور پیسے وصول کرنے کے لیے انہوں نے جن لوگوں نے ان کو کہا تھا، ان لوگوں کے اس نے باقاعدہ نام لیے. تو میں چاہتی ہوں کہ پہلے آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں، اور وہ ویڈیو چلائیں جی. اس ویڈیو کا جو مین پارٹ جس کے اندر قرآن پاک پہ وہ ہاتھ رکھ کے حلف دے رہی ہیں، اور انہوں نے مبینہ طور پر عثمان بزدار صاحب کی فیملی کے 2 لوگوں کے نام لیے ہیں، وہ ٹیپ جو ہے وہ چھپا لی گئی ہے. اور اس میں 2 صحافی ہیں ہمارے توسہ شریف کے، ان میں سے ایک صحافی جو ہے اس نے یہ اپلوڈ بھی کر دی، اور اپلوڈ کرنے کے بعد اس صحافی کو بھی اٹھا لیا گیا، اور اس صحافی کو بھی جو ہے وہ جیل میں بند کر دیا گیا. صدام ہے جی وہ صحافی صاحب کا نام. ان کو تھانہ ریتڑا شاید اس کا نام ہے، اس میں جو ہے وہ پرسوں رات کو گرفتار کیا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر اس کو تھانہ توسہ سٹی میں ٹرانسفر کر دیا گیا کہ انہوں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کیوں کی ہے. اور یہ ویڈیو ہیڈ مسٹرس صاحبہ نے جو ہے وہ پریس کلب کے تمام جو صحافی ہیں ان کے سامنے ریکارڈ کروائی تھی. اور اس میں بیسیکلی جو الزام ہے اور جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کلثوم بزدار، ان کا نام بھی معاف کیجیے گا کہ وہ بزدار فیملی سے ہی ان کا تعلق ہے، قبیلے سے، اور کلثوم بزدار ہی وہ کہلوائی جاتی ہیں توسہ میں. اور وہ ایک رہائشی گرلز ہائی اسکول کی ہیڈ مسٹرس ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کو نوکریوں کا جھانسا دے کر 45 کروڑ روپے کی جو ہے وہ فراڈ کا الزام ان پہ لگایا جا رہا ہے، جس کے اندر خاتون کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے اپنا کمیشن رکھ کے باقی پیسے جو ہیں وہ مبینہ طور پر عثمان بزدار صاحب کے بھائی کو ادا کیے. اور اس ویڈیو میں جو میں آپ کو دکھاؤں گی، اس میں انہوں نے 13 کروڑ روپے کے جو ہے وہ پیسے لینے کا اعتراف کیا ہے کہ 13 کروڑ روپے میں نے ان کے لیے اکٹھے کیے تھے. اور لیکن جو متاثرین ہے اس وقت توسہ کے ہر بڑے چھوٹے چوک کے اندر جو ہے وہ متاثرین احتجاج کر رہے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان سب کے پاس ان کو فیک نوکریوں کے آرڈرز بھی جاری کیے گئے. میرے پاس وہ آرڈرز کی کاپیاں بھی موجود ہے
مجھے 2 دن سے اس کے بارے میں مجھے نہیں معلوم کہ کون صاحب ہیں، کون لوگ ہیں جو یہ تمام ریکارڈ جو ہے وہ بھیج رہے تھے یا کر رہے تھے. انہوں نے اپنے نام کی جو ہے وہ شناخت بھی نہیں دی اس حوالے سے، لیکن اس میں انہوں نے جو فیک لیٹرز جب جاری ہوئے اور پچھلے ہفتے متاثرین کو معلوم ہوا کہ یہ فیک لیٹرز ہیں، تو انہوں نے جو ہے وہ ظاہرہ کلثوم صاحبہ سے دوبارہ رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہے یہ فیک لیٹرز ہیں اور ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ پوچھا جا رہا ہے. اس کے بعد مبینہ طور پر وہ پرنسپل صاحبہ جو ہیں وہ جن لوگوں کو انہوں نے پیسے دیے تھے وہ ان کے پاس گئیں اور جا کر انہوں نے کہا کہ مجھ سے لوگ جو ہے وہ پیسوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور اس عورت نے کہا کہ مجھ پر بہت پریشر ہے، اور تو جو سردار صاحبان تھے انہوں نے پیسے دینے سے انکار کیا، اور اس عورت نے کہا کہ ان کو پیسے واپس کر دیں جو لوگ اس وقت شور مچا رہے ہیں یہ فیک اس کے حوالے سے. تو انہوں نے کہا کہ اس عورت نے کہا کہ وہ آپ کا نام لیں گے اور وہ FIR کٹانے کے بارے میں کہہ رہے ہیں. تو اس کے بعد اس کے اوپر انہوں نے ان کو تسلی دے کے گھر بھیج دیا. وہ لاہور تشریف لائیں تھی یہ ساری بات کرنے کے لیے. ان کو گھر بھیج دیا گیا اور گھر بھیجتے ہی ایک ASP خاتون ہے توسا میں کائنات اظہر صاحبہ، ان کو جو ہے وہ لوگوں نے ان کو درخواست دی، اور جو کلثوم حنا صاحبہ ہے، حنا بزدار صاحبہ، ان کو تمام کاغذات اور لسٹ وغیرہ لے کر جو ہے وہ لاہور بھی بلایا گیا، اور ان کو کاغذات لے کر ان کو کہا کہ آپ گھر جائیں، ہم اس معاملے کو سیٹل کرتے ہیں. لیکن جب وہ گھر پہنچی تو ان کے گھر کے اوپر پولیس بھیج کر اس کو اریسٹ کرا دیا گیا. پہلے ذرا وہ ویڈیو چلائیے جی، ویڈیو نمبر 1 جو ہے وہ کلثوم حنا بزدار صاحبہ کی جو اعترافی بیان ہے وہ چلائیے. سینئر ایڈمنسٹریٹو گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول سوکٹ آج ایک انتہائی اہم ایشو کی طرف توجہ دلانا چاہتی ہوں، بلکہ میں اس بات کو ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں کہ میں اس وقت کتنی کریٹیکل سچویشن سے گزر رہی ہوں. میری عزت، جان، مال، میرے بچے، میری فیملی کی جان کس قدر خطرے میں ہے. میں بہت زیادہ ہراسمنٹ کا شکار ہوں اس ٹائم. یہ اس طرح کی سٹوری ہے کہ تقریباً 13 کروڑ 34 لاکھ روپے کی رقم ہم سے لی گئی ہے، جو CM صاحب کے قریبی خاندان کے معزز لوگوں نے ہم سے ہراسمنٹ کر کے، بدتمیزیاں کر کے، جھوٹ بول کر، جعلی آرڈرز، فیک آرڈرز، روز کی نئی دھمکیاں، بچوں کو اغوا کرنے کی دھمکیاں، بدتمیزیاں پتہ نہیں کیا کیا اس سلسلے میں کر کے اپنی خاندان کی عزت کو برباد کر کے ہمیں ہر طرح کی وہ کر کے، جس میں یہ قیوم بلدار صاحب ہیں، CM کے قریبی بڑے ہیں جن کا میں بعد میں نام لے لوں گی آپ کے سامنے، اور صلاح الدین بھی اس میں شامل ہے، ایک نیاز بلدار صاحب ہیں. ان لوگوں نے زچ ذلیل کر کے لوگوں کی، غریب لوگوں کی پیمنٹس ہم سے وصول کی ہیں، جس کی نہ تو ابھی تک ہمیں ریکوری ہوئی ہے اور نہ ہی ان کے آرڈرز وصول ہوئے ہیں. میں خود ایک بزدار فیملی سے تعلق رکھتی ہوں. ان لوگوں نے یہ قوم کی بیٹی کو جس طرح سے مس یوز کر کے ہمیں اس سٹیج پر لا کھڑا کیا ہے کہ ہم ذلیل و خوار ہو کر، زچ ہو کر، میں لاہور سے آج واپس آئی ہوں، ابھی اس دفتر میں موجود ہوں. میں نے اپنی جو یونینز ہیں، اپنی ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں، ان سے بھی کانٹیکٹ کیا ہے. وہ انشاءاللہ، اور اس دفتر کے تھرو سے میں میسج دینا چاہتی ہوں وزیر اعلیٰ صاحب کو، وزیر اعظم صاحب کو، اپنی پاک فوج کو، خدارا ہمیں اس ظلم سے نجات دلائیں. ہم متاثرین کا کیا جواب دیں؟ کہاں جائیں؟ ہم اتنی ہیوی اماؤنٹس ہم کہاں سے دیں؟ میں اپنی جیولری تک بیچ کے لوگوں کو ابھی تک تو دے چکی ہوں. مزید مجھ میں نہ ہمت ہے، نہ سکت ہے، نہ ہمارے پاس کچھ اب بچا ہے. خدارا اس ظلم سے نجات دلائی جائے. ہم بہت پریشان ہیں، میں بہت زچ ہو چکی ہوں. اس میں اور بھی ہیں ان کے کوئی قریبی. یہ کس طرح کا ہم نے تو خوشیاں منائی تھی کہ یہ ہمارے علاقے کے جو ہے نا CM صاحب بنے ہیں. میں صحیح بات کہہ رہی ہوں، میں اس وقت GC یونیورسٹی میں تھی، میں نے لوگوں کو کھانا کھلایا تھا کہ ہمارے بلدار صاحب وزیر اعلیٰ. یہ ہے جی مبینہ طور پر وہ آدھی ویڈیو
جو رہ گئی کچھ ثبوت کے ساتھ کچھ صحافیوں کے پاس، باقی جو ہے جس کے اوپر آگے وہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کر جو ہے وہ کر رہی تھی، وہ ڈیلیٹ کروا دی گئی، اور اس کے بعد جو ہے اس کا ریکارڈ شاید ان کے پاس ہوگا جن کے نام انہوں نے لیے ہیں۔ اب یہ میرے پاس یہ فیک لیٹرز ہیں جی، یہ ذرا اس کو وہ کیجئے، یہ 1 2 3 4 یہ بے تحاشا یہ پلندہ ہے ان فیک نوکریوں کے آرڈرز کا جو ان محترمہ سے پیسے لے کر دلوائے گئے۔ اور مجھے حیرت یہ ہے کہ ایک خاتون ہو کر وہ سچ بول رہی ہے، وہ اپنا اعتراف جرم بھی کر رہی ہے، اور اپنے اعتراف کے بعد وہ اپنی سزا تو کاٹے گی جو اس کی سزا بنتی ہے، کہ اس نے فرنٹ مین کا کردار ادا کیا کچھ لوگوں کے لیے کہ وہ نوکریوں کے جھانسے دے کر پیسے اکٹھے کر رہی تھی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ تمام ایف آئی آرز ہیں جو ان خاتون کے اوپر اور ان کے اہل خانہ پہ ہوئی، اور سو مچ سو کہ اس خاتون کو اریسٹ کرنے کے بعد اس کے بوڑھے والدین کو بھی اریسٹ کر لیا گیا ہے تاکہ یہ اپنا منہ نہ کھولے، اور جو نام یہ لے رہی ہے وہ یہ نام نہ لے۔ یہ ایف آئی آرز ہیں، یہ کوئی درجن سے زیادہ ایف آئی آرز ہیں، وہ کلثوم ہنا کے اوپر جو ہے وہ کر دی گئی۔ کیا یہ ایک چھوٹی سی کامن سینس نہیں ہے کہ ایک گرلز کالج کی جو اسکول کی ہیڈ مسٹرس ہے وہ کسی کو نوکری کیسے دلوا سکتی ہے اگر اس کے پیچھے کوئی بااثر افراد نہ ہو؟ اور جو کروڑوں روپے کی رقم جو ہے وہ خاتون کیسے اکٹھی کر سکتی ہے جس کے ساتھ جس کو شیلٹر دینے کے لیے لوگ نہ ہو؟ وہ اپنا اعتراف جرم کر رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ دوسری ویڈیوز بھی جلائیے، جو دوسری ویڈیو ہے جس کے اندر متاثرین اس وقت ہر گلی محلے کے اندر چوک کے اندر لوگ جو ہیں وہ برملا کہہ رہے ہیں ہم سے پیسے لیے گئے اور ہمیں نوکریوں کا جھانسا دیا گیا۔ یہ جو فیک آرڈرز ہیں اس کی انکوائری کون کرے گا؟ کیا کلثوم ہنا کو دوبارہ عمران خان کی طرح جو اس کی عادت ہے وہ بزدار صاحب کر رہے ہیں کہ اپنے قربانی کا بکرا بنا کر اپنے جو فیملی کے لوگ ہیں، اپنے جو چہیتے لوگ ہیں ان کو آپ بچا لیں گے؟ تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ انصاف کے منہ پر ایک بہت بڑا تماچا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک خاتون ہو کر وہ کہہ رہی ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اس نے لوگوں کو کچھ کو پیسے واپس بھی کیے ہیں، لیکن یہ کروڑوں روپے کی مالیت کا معاملہ ہے۔ اس میں ابھی تک جن لوگوں کے نام وہ لے رہی ہے کہ میرے ساتھ یہ لوگ شامل ہیں ان کو آج تک اریسٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ اور جو صحافی اس بارے میں وہاں پہ لوکل بات کرتا ہے اس کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے۔ صدام صاحب جو ہیں جو وہاں کے لوکل صحافی ہیں ان کا قصور کیا ہے؟ ان کو کیوں تھانہ توسا سٹی میں بند کیا گیا کہ اس نے یہ ویڈیو جو ہے یہ اپلوڈ کی؟ اور یہ عجیب بات ہے، جہاں جہاں نوکری چوری کرنے کی بات آئے گی، جہاں نوکری بیچنے کی بات آئے گی، وہاں عثمان بزدار صاحب کا نام آتا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، پہلے بھی ہم یہ بات کر چکے ہیں اور میں نے پہلے بھی کہا، اس کے بعد مجھے عثمان بزدار صاحب نے ایک جو ہے وہ نوٹس بھیجا کہ وہ مجھے کورٹ میں لے جائیں گے۔ میں انتظار ہی کرتی رہی کہ مجھے کورٹ میں لے جائیں۔ اس وقت بیوروکریسی میں بڑے سے بڑے عہدے سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے عہدے تک جو ہے وہ تب بھی لوگ برملا کہہ رہے ہیں کہ ہم پیسے دے کے آئے ہیں، ہم کروڑوں روپے رشوت دے کے آتے ہیں۔ ذرا وہ آخری ویڈیو بھی چلائیے جس کے اندر یہ محترمہ کو کل جو ہے کلثوم ہنا صاحبہ کو ڈیوٹی جج کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس ڈیوٹی جج کے سامنے پیش ہوتے وقت انہوں نے جو ہے وہ کیا بیان دیا، یہ بیان بھی وہاں پر وہاں کے لوکل صحافیوں نے ریکارڈ کیا، اور کسی کے اندر ہمت اور حوصلہ نہیں ہے، اور اسی لیے مجھے انہوں نے کہا کہ خدا کے لیے ہماری آواز بھی پہنچائیں۔ اگر اس خاتون نے جو کردار ادا کیا ہے اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے، وہ اریسٹ ہو گئی، اس پہ ایف آئی آر ہو گئی۔ باقی جو اس کے لوگ ہیں جو اس معاملے کے اندر شامل ہیں، جو جن لوگوں کے فرنٹ مین کا کردار اس محترمہ نے ادا کیا، ان کو اریسٹ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ کیونکہ ان کا تعلق عثمان بزدار صاحب کی فیملی سے ہے۔ مبینہ طور پر کیا عثمان بزدار صاحب کے ایک بھائی، ایک کزن اور ایک صلاح الدین صاحب جو ان نے نام لیا ہے وہ یونین کاؤنسل کے کوئی چیئرمین بھی ہیں، اور مبینہ طور پر ان کو عثمان بزدار کا فرنٹ مین کہا جاتا ہے، اور جہاں پیسوں کے لین دین کی بات ہے وہاں پہ ان موصوف کا نام جو ہے وہ ضرور لیا جاتا ہے۔ ذرا وہ تیسری ویڈیو چلائیے جی ذرا۔ میرے اپنے شہر، اور مجھے عجیب بات کہ میرے اپنے شہر کی جو وہ ہیں، وہ کون ہے چاہنے والے لوگ ہیں، وہ برا سویل تصویر ان کا ایٹیٹیوڈ ہے۔ بارہ مجھے خبر بھی جی
گزارا گیا ہے وہ مجھے پتا ہے، لیکن ابھی پتا لگے کہ کیا میں آج تک چھانا نہیں ملتا میں یہ آپ کو بتا دوں میرا واسطہ کوئی اگر مین ہوتا نا وہ آپ اس سے آپ بنا زندہ کھڑا ہوتا نا وہ فیس کرتا میں یہ طاقت میرے پتا کرنے کی بہت لاؤڈی میرا سگا کزن ہے بغیر ٹھیک ہے جی، یہ میرے پاس یہ 45 لوگوں کی لسٹ موجود ہے. یہ 45 لوگ ہیں جو اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان سے پیسے لیے گئے. 13 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم تو کلثوم ہنا صاحبہ ایکسیپٹ کر رہی ہیں، لیکن کہا جا رہا ہے مبینہ طور پر اس رقم کی کل مالیت 45 کروڑ روپیہ ہے، اور 45 کروڑ روپے کا عام لوگوں سے ملازمت کے نام پر جو ہے یہ سامنے آگے ان کے رقم بھی لکھی ہوئی ہے کس کس نے کتنے پیسے دیے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے متاثرین جو ہے وہ باہر آ رہے ہیں. میں متاثرین جو اس سارے جھانسے میں جو آئے اور جن لوگوں نے اپنے لاکھوں روپے کی توسہ میں، ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چند سرداروں کے علاوہ وہاں پر چند لاکھ روپے کسی غریب آدمی کا نوکری کے لیے اکٹھا کرنا کتنا بڑا ایشو ہوگا. لوگوں نے کس طرح اپنی گھر کی عورتوں کے زیور اور برتن اور چیزیں بیچ کر یہ پیسے اکٹھے کیے. ایک تو میرا مطالبہ یہ ہے کہ کسی طور پر یہ یک طرفہ FIR جو اس ہیڈ مسٹریس کے اوپر جو ہے وہ درج کی گئی ہے، قطعی طور پر انصاف کا قتل ہے.